کپڑے بدلنے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ حیران کن وجوہات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 10 کام جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ 10 کام یہ ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لیے جائیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ بزرگ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر کے کپڑے پہنے وضو کر لیا اور نماز پڑھنی ہے تو ہم وضو کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بدلیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے بدلتے وقت اپنے بدن کو بھی نہ دیکھیں۔ اپنا بدن یا شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کا یہ مسئلہ صحیح نہیں۔ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ اپنی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وضو کے بعد کپڑے بدل لیے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ کیا حکم ہے؟ ناظرین، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، ویسے ہی نہا رہا ہے، تو اب بھی اگر اس کے وضو والے اعضاء یہ دھل جاتے ہیں، ان پر پانی بہہ جاتا ہے، وضو کے یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں، اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو دوبارہ وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہو گیا تو اس کا وضو فاسد ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وضو اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، یعنی اس کا سطر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو اس کا باقی ہے۔ ہاں، سطر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، لیکن اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو باقی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز پیش آئی جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تب تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ البتہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس سے وضو فاسد ہوتا ہے، تو اسی غسل والے وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ غسل کے کچھ آداب و مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ غسل خانے میں جا کر کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ غسل کے بعد کوئی تبدیلی لاحق نہ ہوئی ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کے بعد وضو کرے تو وہ میرے طریقے پر نہیں۔ برہنہ ہو کر غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا، مگر غسل کرنے میں احتیاط، یعنی بند جگہ، غسل خانہ وغیرہ میں نہائے کہ سب کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، جس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔ جیسا کہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، مگر یہ گنجائش بہت الگ ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرط یہ کہ بتائی گئی احتیاط ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا غسل برہنہ ہو کر ہو جائے گا، اور جب غسل ہو گیا تو نماز بھی اس غسل سے پڑھنا جائز و درست ہے۔ نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل خانے وغیرہ میں بھی سطر کر کے نہائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ڈڈیاں گرنے لگیں، تو وہ انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے، تو انہیں ان کے رب تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا میں نے آپ کو ان سے غنی نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، کیوں نہیں؟ لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ البتہ جہاں مختلف مرد مل کر غسل کرتے ہوں، جیسا کہ نہروں، تالابوں یا سوئمنگ پولز میں ہوتا ہے، تو وہاں برہنہ ہونا جائز نہیں، بلکہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ حماموں میں شلوار کے بغیر داخل نہ ہوں۔ ناظرین، ایسی جگہیں جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، برہنہ غسل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔
آج کل غسل خانے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں بے پردگی کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں مکمل برہنہ غسل کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ سطر کا ڈھکنا ضروری نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے برہنہ نہانے کی شہادت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، چنانچہ جب پہلے وضو کیا جائے گا تو ظاہر آدمی برہنہ ہی رہے گا، جس سے معلوم ہوا کہ برہنہ ہونے سے وضو اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوا اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ فتق ایک قسم کی مردانہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے حجر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں ہے، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب درج ذیل ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، جو انسان کے جسم سے نکلیں، جیسے پیشاب، پاخانہ، ریح وغیرہ۔ نمبر 2، جو انسان پر طاری ہوں، جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جس میں انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو پیشاب و پاخانہ کے راستے سے نکلے۔ نمبر 2، وہ جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے، جیسے قے، خون وغیرہ۔ ان 2 راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصے کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں: کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون، کچ، لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قے میں اگر پت، خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے وہ ہے جو بغیر مشقت نہ رک سکے۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر ہی ہو، منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے، اگر خون غالب آ گیا یا برابر ہے تو وضو ٹوٹ جاتا رہے گا، اور کم ہے تو نہیں ٹوٹتا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اور اس کو انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا اور پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا ہوا، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف یا کسی حصے جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو، نہ اس میں کھٹک ہو، اور محض نزلے کی وجہ سے یا یوں ہی پانی بہے آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، اس کی یہ صورتیں ہیں: نمبر 1، نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ یا کروٹ پر یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو یا کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین زمین میں سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی حیت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلا سجدہ یا قعدے میں مسنونہ حیت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں
ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، بے ہوشی، خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلا غشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نمبر 3، نماز کے اندر کہکا مارنا، یعنی اس طرح کھلکھلا کر ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لیں۔ کہکا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ عمدن ہو یا سہون۔ اگر نماز کے باہر کہکا سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، مباشرت فاحشہ، یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے تو خون ابھرا یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک سے انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کی قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، اور یہ اس لیے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست ہی نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پیشاب، پاخانہ، ودی اسے کہتے ہیں جو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں، لیس دار چپکتا ہوا پانی ان کے شرمگاہوں سے نکلتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح مزے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر لیس دار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں، اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس طرح کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے ان سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پر شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر کے آ جائے تو اس طرح وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی قے کہ جسے روکا نہ جا سکے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح منہ سے خون نکلا، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے تو اس سے خون غالب آ گیا، اور اگر تھوک زرد ہے تو اس سے مغلوب ہے، اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے۔ بالغ کا رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں کہکا لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، کہکا لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل کا مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مس کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدلنے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔
وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچ جائے، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے، خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا، مسواک کی، یا انگلی سے دانت مانجھے، یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بلغم کی کیا وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو۔ بہتے خون کی کیا وضو توڑ دیتی ہے؟ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے، اور اگر سینے تک پہنچا تھا کہ اچھو لگا اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے گا۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا سجدہ تلاوت میں کہہ کر لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے نہ وضو۔ حدیث پاک میں ہے بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن میں کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدلنے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔